بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نصر۔ سورۃ نصر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 110ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر 3 آیات اور 19 الفاظ ہیں۔ مدنی سورت وہ سورت کہلاتی ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہو اور صورتوں کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے اس کے ہم آپ کے لیے آج پیش کریں گے اس کا شان نزول، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو سب سے پہلے ترجمہ پیش ہے۔ اذا جب، جا آ گئی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت الناس اور تم نے دیکھا لوگوں کو۔ ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا گروہ در گروہ، جوک در جوک۔ فسبح بحمد ربک، پس تسبیح بیان کریں اپنے رب کی اور حمد و ثنا بیان کریں رب کا اپنے رب کی، اور مغفرت طلب کریں، استغفار کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے۔ سب سے پہلے جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخر میں جو مکمل سورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے جو آیات کے لحاظ سے جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی وہ سورہ علق کی آیت تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد 50 دن زندہ رہے۔ یہ آیت ذوالحجہ کے موقع پر نازل ہوئی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن زندہ رہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز ما عنتم حریص علیکم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 35 دن پہلے نازل ہوئی، اور ایک آخری آیت جو وصال سے 7 دن پہلے نازل ہوئی، واتقوا یوما ترجعون، یہ آخری آیت ہے جو وصال سے 7 دن پہلے نازل ہوئی۔ وصال والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹا کر جب دیکھا کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور بہت خوش ہوئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مسجد میں آتے اور نماز پڑھاتے۔ اسی دن چاشت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی تو تمام صحابہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اس میں دین، مدد، فتح، نصرت اور دین میں داخل ہونے کی نوید تھی۔ لیکن یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیدہ ہوئے، تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، یہاں تو مدد اور فتح کی بات ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو آیت ہے یہ رخصتی کا اس میں جو ہے ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ رخصتی کا ذکر ہے۔ یہاں نصر سے مراد بدر، تبوک اور خیبر میں جو اللہ پاک نے مدد فرمائی، نصر کا مطلب مدد، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اسے فتح مبین بھی کہتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں فی دین اللہ افواجا، کہ دین میں لوگ جوک در جوک داخل ہوئے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یمن سے 700 افراد آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور واپسی پر وہ نمازیں پڑھتے ہوئے واپس گئے اور اذانیں دیتے ہوئے واپس گئے۔ فسبح بحمد ربک،
اپنے رب کی تسبیح پڑھو اور حمد بیان کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے بعد تسبیح پڑھتے تھے، اور وہ تسبیح یہ تھی: سبحان اللہ و بحمدہ واستغفر اللہ و اتوب علیہ۔ اس میں سبحان اللہ تسبیح آ گئی، و بحمدہ اللہ کی حمد آ گئی، واستغفروا اور اس میں توبہ اور استغفار بھی کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی استغفار کرتے تھے، اور یہ امت کے لیے ایک سبق تھا کہ صبح شام استغفار کریں۔ کام کے آخر پر استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ استغفار کرتے تھے۔ ہمیں ہر کام کے آخر میں استغفار کرنا چاہیے کہ اس کام میں اگر کوئی کمی کوتاہی وغیرہ رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ ترجمہ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی اور فتح حاصل ہو گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ گول کے گول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔